عرض کرتا ہوں کہ اگر آدمی اپنے ظاہر کے کو درست نہ کرے تو اس کے ابتدا ہو چکی ہے، اس کی ابتدا ہو چکی ہے۔ میں تو آپ سے بہت ہی بنیادی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ جو آدمی اپنے ظاہری حلیے میں سنت پر نہیں ہے وہ سمجھ لے کہ اس کے کا ارتداد شروع ہو چکا ہے، اس کا ارتداد شروع ہو چکا ہے۔ میں بالکل قرآن حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں سب بات، بالکل صاف صاف روایتیں ہیں جس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک نہیں سینکڑوں روایتیں ہیں کہ اگر مسلمان کا ظاہری حلیہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس کے ایمان کا ایک حصہ مرتد ہو چکا ہے، جس کو معاشرہ کہتے ہیں، جس کو معاشرہ کہتے ہیں۔ اس لیے کہ سارے یہود و نصارہ اور سارے کفار اور سارے مشرکین، ان سب کی پہلی کوشش یہ ہے کہ مسلمان پہلے معاشرے کے طور پر مسلمان مرتد ہو جائے، اور مسلمان اس کافر کی اس کو سمجھ نہیں رہا ہے۔ اس کو یہ پٹی پڑھائی گئی ہے کہ زیادہ سب سے بڑا اہم مسئلہ تو عقیدے کا ہے، توحید کا ہے، اور سب سے اہم مسئلہ تو عبادات کا ہے، اس میں بھی اہم مسئلہ نماز کا ہے، جبکہ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اگر صحابی غیر مسلم کے طریقے پر ایک ضرورت کے پورا کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کریں، اگر صحابی ایک وقتی ضرورت کو غیر مسلم کے طریقے پر پورا کرنے کی آپ سے اجازت مانگے تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا مجھ سے غیر مسلم کے طریقے پر ضرورت کے پورا کرنے کا مطالبہ، یہ مطالبہ تمہارا مجھ سے بت پرستی کے برابر ہے۔ آپ سنیے تو صحیح، کہاں بت پرستی، کہاں بت پرستی، کہاں مسلمان کا ایک ضرورت پورا کرنا غیر مسلم کے طریقے پر؟ آپ غور کریں اس پر۔ آپ نے فرمایا تمہارا مجھ سے یہ مطالبہ کرنا یہ بت پرستی کے برابر ہے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک بت کا مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں یہ طریقہ اچھا لگتا ہے، ہمیں یہ طریقہ اچھا لگتا ہے۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیروں کے طریقوں پر ایک کام کا، ایک چیز کا مطالبہ کیا، آپ نے صاف فرمایا کہ تمہارا یہ مطالبہ مجھ سے بالکل ایسا ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے بت کا مطالبہ کیا تھا۔ میں پہلی بات عرض کر رہا ہوں کہ جس رعب سے اللہ نے مدد کی تھی اس امت کی، یہ سب سے زیادہ رعب رکھا گیا تھا اتباع سنت، یہ رعب رکھا گیا اتباع سنت۔ اس لیے پہلی کوشش یہ ہے باقی کی کہ مسلمان کا ظاہری حلیہ وہ سنت سے ہٹے، اور میں کہتا ہوں کہ اگر خدا نہ کرے ایسا ہو گیا، خدا نہ کرے مسلمان نے ایسا کیا تو مسلمان غیر مسلم کے طریقے کا عملی داعی بن جائے گا۔ اگر مسلمان کا حلیہ سنت کے خلاف ہے، اگر مسلمان کا حلیہ سنت کے خلاف ہے تو ایسا مسلمان غیر مسلم کے طریقوں کا عملی داعی ہے۔ آپ سوچیے میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ کہ آپ کو تو یہ پٹی پڑھائی گئی ہے کہ علم تو بھائی کتابوں میں ہوتا ہے، وہاں سے دیکھو یہاں، جبکہ دور صحابہ میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کہا جاتا تھا، اس کو ابو درداء کو قرآن کہا جاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ ہم قرآن دیکھنا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، آپ کے زمانے کے لکھا ہوا یا بعد کے لکھا ہوا قرآن ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم قرآن کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ میں کہا بیٹھو انتظار کرو، ابھی قرآن آ رہا ہے، وہ سمجھے کہ کوئی پرانا لکھا ہوا قرآن آئے گا
اس کی زیارت کریں گے. سامنے ابو الدرداء آ رہے تھے چلتے ہوئے, میں کہ اسے قرآن دیکھنا, اس شخص کو دیکھ لیں. جی ہاں, تو میں نے عرض کیا کہ اسلام کا تعارف وہ اتباع سنت سے ہوا کرتا تھا. جو اس آدمی کا حلیہ سنت کے مطابق نہیں ہے وہ یہود و نصارہ کے طریقوں کا عملی داعی ہے. جس کا ظاہری حلیہ مطابق نہیں ہے وہ یہود و نصارہ کے طریقوں کا عملی داعی ہے. حالانکہ عملی دعوت تو قولی دعوت سے کی زیادہ مؤثر ہوتی ہے. جس آدمی کا ظاہری حلیہ سنت کے مطابق نہیں ہے وہ یہود و نصارہ کے دین کا اور ان کے طریقوں کا عملی داعی ہے. اس نے فرمایا کہ اپنے عقیدے اور فرائض اور اپنے اسلام کی حفاظت کا سب سے پہلا سبب یہ ہے, سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ آدمی اپنے ظاہری حلیہ کو سنت پر لائے. اس لیے کہ اگر مسلمان کا ظاہری حلیہ سنت کا عمیق نہیں ہے تو پھر ایسا مسلمان سلام کی سعادت سے اور سلام کی دعا سے, لیکن سلام تو دعا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے سلام کو رحمت بنایا ہے تمہارے لیے اور یہ آسمان سے اتارا ہے تمہارے لیے. اس آدمی کا ظاہری حلیہ سنت کے مطابق نہیں ہے وہ سلام کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اس کا حلیہ اس کے اسلام کو چھپائے ہوئے ہے. اس کا حلیہ اس کے اسلام کو چھپائے ہوئے ہے. آپ اس کا حلیہ دیکھ کر پریشان ہیں کہ اس کو سلام کرنا جائز ہے یا نہیں, کیونکہ اس کا ظاہری حلیہ نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ مسلمان یا غیر مسلم ہے. اس کے ظاہری حلیہ سے نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ مسلمان یا غیر مسلم ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کسی کو جان پہچان کر سلام کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اس حدیث کا صحیح مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب فاسقوں پر قیامت قائم کی جائے گی, اور وہ فساق انہیں کہتے ہیں جو ظاہری سنتوں سے ننگے ہو جائیں کہ ان کے حلیہ کو دیکھ کر نہیں پتہ چلے گا کہ یہ آدمی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. تو پھر اس کا نام پوچھنا پڑے گا, پہلے اس کا تعارف ہوگا کہ آپ کون ہیں, وہ اپنا نام بتلائے گا تب آپ اس کو سلام کریں گے. یہ بنتا ہے حدیث کا مطلب التسلیم بالمعرفہ من اشراط الساعہ. آپ غور کریں میں روایت کا کیا ترجمہ کر رہا ہوں. التسلیم بالمعرفہ من اشراط الساعہ, کسی کو جان پہچان کر سلام کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اس کا مطلب صرف یہ نہیں بنتا کہ آپ اپنے دوستوں کو, متعلقین کو, رشتہ داروں کو سلام کریں اور عام مسلمان کو آپ جانتے نہیں کہ یہ کون ہے اس کو آپ سلام نہ کریں. میرے نزدیک اس سے زیادہ اہم, اس سے زیادہ بلیغ معنی یہ ہے اس حدیث کے کہ مسلمان کا ظاہری حلیہ سے اسلام کا تعارف ختم ہو جائے گا, مسلمان غیر مسلم کے لباس کا عادی ہو جائے گا, یہاں تک کہ آپ اس کو سلام نہیں کریں گے یہ سوچ کر کہ یہ آدمی شاید غیر مسلم ہے. پہلے آپ اس کا نام پوچھیں گے, جب نام پوچھ کر آپ کو معلوم ہو جائے گا ہاں یہ مسلمان ہے, تب آپ سلام کریں گے. یہ مطلب بنتا ہے حدیث کا التسلیم بالمعرفہ من اشراط الساعہ. آپ سوچیے اس روایت پر غور کریں, صحیح روایت ہے, قیامت کی نشانیوں میں سے ہے یہ کہ آپ کسی کو سلام کریں گے تو پہلے اس کا نام اس کا نام معلوم کر کے پہلے آپ اس بات کو جانیں گے کہ یہ آدمی مسلمان ہے غیر مسلم. یہ بنتا ہے روایت کا ترجمہ, یہ بنتا ہے روایت کا مفہوم کہ مسلمان سنتوں سے اتنا ننگا ہو جائے گا کہ ظاہری طور پر دیکھ کر آپ نہیں سمجھیں گے کہ یہ مسلمان ہے, آپ اس کو سلام نہیں کریں گے جب تک آپ کو اطمینان نہ ہو جائے کہ یہ میرے ساتھ جو شخص ہے یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. اس وقت اس لیے کہ کافر کو سلام کرنا جائز نہیں ہے, اگر وہ سلام کرے تو جواب دینا بھی جائز نہیں ہے.
میں نے پہلی بات اس کی، مسلمان کے ذمے واجب ہے کہ وہ اپنے اسلام کو ظاہر کرے۔ تو میں کہتا ہوں بالکل جاہل شخص ہے، وہ تو آدمی جاہل ہے بالکل، جس کا خیال یہ ہے کہ ایمان دل کی چیز ہے، آپ کسی کے ظاہر کو مت دیکھیے۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑا پاگل، اس سے بڑا جاہل اور بیوقوف کوئی نہیں ہوگا جس کا خیال یہ بنا دیا گیا ہو کہ ایمان کہاں کی چیز ہے؟ دل کی چیز ہے۔ جی ہاں، دل کا حال تو کوئی جانتا نہیں۔ سنیے بہت مزے کی بات، حضرت فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تمہارے ظاہر کو دیکھیں گے، ہم تمہارے ظاہر کو دیکھیں گے، تمہاری تلاوت، تہجد، عبادت، وظیفے، اذکار، تسبیحات، معمولات، تمہارے روزے، نماز، زکوٰۃ، یہ تو تم جانو، تمہارا اللہ جانے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ہم تمہارے ظاہر کو دیکھیں گے، ہم تمہارے ظاہر کو دیکھیں گے، یہ حضرت کا قول ہے، ہم تمہارے ظاہر کو دیکھیں گے، اس پر ہم فیصلہ کریں گے کہ تم مسلمانوں میں سے ہو یا غیر مسلموں میں سے ہو۔ صاف حضرت عمر کا قول ہے۔ یہ دھوکہ لگا مسلمانوں کو، اور دھوکہ دیا گیا ہے یہ کہہ کر کہ اصل تو دل ہے، اور دل کا حال تو اللہ ہی جانتے ہیں، آپ کسی آدمی کے ظاہر حلیے کو مت دیکھیے، کسی کے ظاہر حلیے کو مت دیکھیے۔ میں کہتا ہوں آپ سے یہ اتنی بڑی ٹھوکر لگی ہے اور اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ اس سے مسلمان کا سارا معاشرہ یہودی بن جائے گا، مگر وہ اپنے انفرادی اعمال کو کر کے سمجھے گا کہ میرا اسلام کامل ہے اور میرے لیے اتنا کافی ہے۔ میں آپ سے بہت بنیادی بات کر رہا ہوں، یہ خیال غلط خیال ہے کہ ایمان دل کی چیز ہے، کسی کے ظاہر کو مت دیکھو۔ یہ بات کہاں سے پیش آئی؟ یہ بات کہاں سے پیش آئی؟ مسلمان نے یہ بات کہاں سے لی ہے؟ آپ ذرا غور کریں۔ یہ کہنا کہ ایمان تو اصل دل کا ہوتا ہے، مولانا صاحب تو عجیب بات فرماتے تھے، جس مسلمان کا ظاہری حلیہ سنت کے مطابق نہیں ہے اس کے ایمان میں فرق ہے۔ جس مسلمان کا ظاہری حلیہ سنت کے مطابق نہیں ہے، بعض روایتوں میں تو مشرک اور مومن کے درمیان امامے کا فرق ہے۔ صاف روایت ہے، صحیح روایت جی۔ ٹوپی پر امامہ، یہ فرق ہے مشرک اور مومن کے درمیان۔ جی آپ غور کریں، آپ کہتے ہیں حلیے سے کیا ہوتا ہے؟ وہاں ایک مومن مشرک کے درمیان حدیث میں امامے کا فرق بیان کیا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر صحابہ اکرام کا یہ حلیہ نہ ہوتا تو غزوات میں ملائکہ کا نزول اماموں کے ساتھ نہ ہوتا۔ غزوات میں ملائکہ کا نزول، غزوات میں جو فرشتے اترے ہیں سب کے سربراہ نامے گئے، اس لیے کہ ان کو مجاہدین کی محنت کرنے والوں سے اور مجاہدین سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ فرشتے بھی ان کا حلیہ اختیار کرتے ہیں، لیکن وہ فرشتے جو جسم نہیں ہیں، وہ اللہ کے راستے کی محنت کرنے والوں کا اور صحابہ کا حلیہ پسند کر کے اس حلیہ میں اترتے ہیں، اور وہ اس امت کا بعد والوں کا حصہ وہ ہے جو غیر مسلموں کو حلیہ میں رہنا پسند کرتا ہے۔ جب آپ سوچیں وہ چیز، جتنے ملائکہ اترے
وہ عمامے باندھے ہوئے تھے، 20 فرشتے ملے حذیفہ کو، سب کے سب باندھے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں دھوکہ دیا گیا مسلمان کو کہ یہ حلیہ تو علماء کا حلیہ ہے۔ آپ سکھوں میں جا کے دیکھیے، وہاں ان کے بڑے گرو جی سے لے کر ان کا عام زمیندار مزدور وہ اپنے حلیے میں ہے۔ جو قوم اپنا حلیہ چھوڑ دیتی ہے، جو قوم اپنا معاشرہ چھوڑ دیتی ہے، وہ قوم مردہ ہوتی ہے، چاہے مسلمان کیوں نہ ہو۔ جو قوم اپنے حلیے پر مجتمع ہوتی ہے وہ قوم مضبوط ہوتی ہے، چاہے کافر کیوں نہ ہو۔ ساتھ جو قوم حلیہ چھوڑ دیتی وہ قوم مردہ ہے، چاہے مسلمان کیوں نہ ہو۔ جو قوم حلیے پر مجتمع ہے وہ قوم زندہ ہوتی ہے، چاہے کافر کیوں نہ ہو۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حیات نماز سے، روزے سے، حج و زکوٰۃ سے ہے؟ آپ کی حیات آپ کے تعارف سے ہے، اور آپ کا تعارف عبادات سے نہیں ہے۔ آپ کا تعارف عبادات سے نہیں ہے، آپ کا تعارف عبادات سے نہیں ہے۔ عبادات تو اسلام کی وہ بنیاد ہے جو نظر نہیں آتی۔ نماز مسجد میں، روزہ پیٹ میں، حج بیت اللہ میں، زکوٰۃ مسلمان کو دے، یہ ہو گئے 4 فرائض۔ آپ بتائیے ان 4 فرائض میں سے کیسے اسلام نظر آئے گا؟ ان 4 فرائض بتائیے آپ، جبکہ حدیث میں صاف ہے، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ اعلیٰ استعمال کے لیے، اعلیٰ استعمال کے لیے ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ سوال یہ ہے، یہ تو بنیاد عمارت کا ہے، عمارت کا بھی اٹھایا ہوا ہے 1 ایکڑ، کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بتائیے آپ، اگر آپ عمارت کی بنیاد ڈال لیں، عمارت کا بنائیں، تو کیا آپ کی ضروریات پوری ہو جائیں گی؟ آپ مضبوط بنیاد ڈال لیں، آپ مضبوط بنیاد ڈالیں، نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، عقیدے کی مضبوط بنیاد ڈال لیں آپ، اور آپ اس میں عمارت قائم نہ کریں معاملات کی، اخلاق اور معاشرے کی، تو بتائیے کون بے وقوف ہوگا وہ جو بنیاد بنا کر بیٹھ جائے اور یہ کہ بنیاد بہت پکی ہے، مکان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو مکان کے لیے بنیاد ہوتی ہے، مکان کے لیے بنیاد ہوتی ہے، اور ساری ضرورتوں کے لیے مکان ہوتا ہے، حفاظت کے لیے، آرام و راحت کے لیے، گرمی سردی سے بچنے کے لیے کتنی ضرورتیں مکان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ کوئی جانور بھی ایسا نہیں ہے جو مکان کے بغیر رہتا ہو۔ جی آپ اندازہ کریں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ تو اسلام کی بنیادیں ہیں۔ سوال ہے اسلام کیا ہے؟ سوال ہے کہ اسلام کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اگر مسلمان کا ظاہری حلیہ سنت کے، اور یہ دھوکہ کہاں سے لگا ہے کہ ایمان تو دل کی چیز ہے، ظاہر کو کیا دیکھنا۔ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کافر نے پیچھا کیا، انہوں نے اس کافر کے ایک ہاتھ کاٹ دیا، انہوں نے تلوار ہاتھ میں لے کر اس کا پیچھا کیا۔ جب اس کافر نے دیکھا کہ تلوار بالکل سر پر آ گئی ہے، اب بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے، اسے یقین ہو گیا کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا، تو اس کافر نے کلمہ پڑھ لیا، حضرت مقداد نے اسے قتل کر دیا، اس خیال سے قتل کر دیا کہ یہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقداد سے، مقداد تم نے اس کو کلمہ پڑھنے کے بعد کیسے قتل کر دیا؟ حضرت مقداد نے کہا یا رسول اللہ وہ تو جان بچانے کے لیے پڑھ رہا تھا۔ فرمایا اس کے دل کا حال تمہیں کیا معلوم؟ آپ سوچیے، آپ وہ کافر جو 1 منٹ پہلے کافر تھا، تلوار دے کے اس نے کلمہ پڑھا ہے، اس کافر کے بارے میں آپ نے یہ کہا ہے
کہ کسی کے دل کا حال تمہیں کیا معلوم؟ آپ اس حدیث کو اپنے لیے دلیل بناتے ہیں کہ جی اگر کیا بات ہے، اگر ظاہری حلیہ ایسا ہے، دل کا حال تو اللہ جانتے ہیں دل کتنا صاف ہے۔ میں کہتا ہوں جس کا ظاہری حلیہ اس کے مطابق نہیں ہے، اس کا دل ایمان سے بالکل صاف ہے، صاف ہے، اس کا دل ایمان سے صاف ہے۔ سمجھتے تھے جس کا ظاہری حلیہ سنت کے مطابق نہیں ہے، اس کے دل میں کفر نے جڑیں پکڑی ہوئی ہیں۔ سوچیے آپ کا یہ کہنا کہ بھائی کسی کے ظاہر کو مت دیکھو، دل کا حال اللہ جانتے ہیں، یہ بات اس کافر کے بارے میں تو ٹھیک ہے جس نے تلوار کو دیکھ کر کلمہ پڑھا۔ میں آپ سے کتنی آسان بات عرض کر رہا ہوں۔ میرے دوست، اس لیے ہم نے عرض کیا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عقیدے کی حفاظت اور فرائض کی حفاظت، اس کا سب سے پہلا سبب یہ دیا گیا ہے۔ میں مثال دے چکا ہوں کہ جس طرح چھلکا گری کی حفاظت کرتا ہے، اس طرح مسلمان کا حلیہ اس کے ایمان، اس کے فرائض، اس کے عقیدے، اس کی توحید کی حفاظت کرتا ہے۔ ورنہ 3 درجے ہیں ارتداد کے، 3 درجے ہیں ارتداد کے۔ سب سے پہلے معاشرہ مرتد ہوتا ہے، سب سے پہلے معاشرہ مرتد ہوتا ہے۔ معاشرے کا ارتداد یہ ہے کہ آپ غیروں کے ماحول میں یا بے دین لوگوں کے ماحول میں کسی سنت پر عمل کرنے سے ذرا شرمائیں، آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا معاشرہ مرتد ہو چکا ہے۔ آپ میری بات کو نوٹ کر لیجئے، آپ کسی ماحول میں، دنیا کے کسی شعبے میں، کسی ڈپارٹمنٹ میں، کسی بھی ماحول میں، کسی بھی شادی میں، اگر آپ وہاں سنت پر عمل کرنے سے شرما رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا معاشرہ مرتد ہو چکا ہے۔ آپ کا معاشرہ مرتد ہو چکا ہے۔ کسی بھی ماحول میں اگر مسلمان کو کسی ماحول میں، کسی ملک میں، کسی علاقے میں، کسی کے ساتھ اگر کسی سنت پر عمل کرنے میں اس کو تردد ہے یا ہچکچاہٹ ہے یا اس کو سنت پر عمل کرنے میں شرم محسوس ہو رہی ہے، تو یہ سمجھ لے کہ اس کا معاشرہ مرتد ہو چکا ہے۔ مسلمان کو مخالف ماحول میں سنت پر عمل کرنے پر فخر ہونا چاہیے، اور یاد رکھنا یہ بات کہ اگر کافروں سے قتال کرتے ہوئے کوئی مسلمان کسی کافر کے ہاتھوں شہید کر دیا جائے تو اس کو صرف 1 شہید کا اجر ملے گا، اور اگر کوئی مسلمان مخالف ماحول میں سنت پر عمل کر رہا ہے تو اس کو 100 شہیدوں کے برابر اجر ملے گا بغیر شہادت کے۔ سنیے تو صحیح، وہاں تو مقتول ہو کر، وہاں تو کافروں کے ہاتھوں مقتول ہو کر 1 شہید کا اجر ملے گا، اور یہاں مسلمانوں کے درمیان ایک سنت پر عمل کرنے میں، مخالف ماحول میں ایک سنت پر عمل کرنے پر 100 شہیدوں کا اجر ملے گا، چاہے آپ کو قتل نہ کیا جائے۔ سوچیا کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کو جس نظر سے دیکھا جائے گا اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو اتنا اجر دیں گے، اتنا، اس لیے کہ ایک قلبی اذیت ہوتی ہے، ایک جسمانی اذیت ہوتی ہے۔ قلبی اذیت جسمانی اذیت کے مقابلے میں بہت بڑی ہے۔ کے بعد حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو اذیت مجھے دی گئی ہے انبیاء میں سے کسی کو نہیں دی گئی، حالانکہ بعض نبیوں کو آرے سے چیر دیا گیا۔ پچھلی امتوں میں اس دین کی وجہ سے ان کے بدن سے گوشت کو لوہے کی لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم سے گوشت کو
ان کی ہڈیوں سے الگ کر دیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو اذیت مجھے دی گئی ہے مجھ سے پہلے کسی کو نہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ صاف مطلب یہ ہے کہ قلبی اذیت جسمانی اذیت سے کہیں زیادہ ہے. قلبی اذیت جسمانی اذیت سے کہیں زیادہ ہے. قلبی اذیت جسمانی اذیت سے کہیں زیادہ ہے. میرے دوستو عزیزو، اس لیے ہم نے عرض کیا ہے کہ آپ یہ مت سمجھیے کہ اگر باطل آپ کو نماز سے، روزے سے، زکات سے نہیں روک رہا ہے تو آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ کو دینی آزادی ملی ہوئی ہے. نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو سب سے پہلے معاشرے کے اعتبار سے مرتد کیا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں، اس کا شعور ہی نہیں. یہ ہمیشہ سے باطل کا نظام یہ ہے کہ وہ آپ کو سب سے پہلے سنتوں سے روکیں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ فرض تو ہے نہیں، اس کے چھوڑنے میں کیا حرج ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. قرآن کی ایک آیت ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. کہ ایمان والو، تم غیر مسلموں کے طریقوں کی طرف ذرہ برابر بھی مائل مت ہونا ورنہ جہنم کی آگ تمہیں چھوئے گی. سیدھی بھائی دے، بالکل سیدھی بھائی. اے ایمان والو، تم غیر مسلموں کے طریقوں کی طرف ذرہ برابر مائل مت ہونا ورنہ جہنم کی آگ تمہیں چھوئے گی اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جی ہاں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. یہ ترکنو کا لفظ عام مسلمانوں کے لیے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء سے کہہ رہا ایک ہی لفظ ہے. وَلَا تَرْكَنُوا سارے مسلمانوں کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. آپ ذرا توجہ دینا میری بات کی طرف. واقعہ کیا پیش آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کرنے سے، طواف کرنے سے، نماز پڑھنے سے نہیں روکا. بہت توجہ دینا بات کی طرف. مشرکین نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کرتے ہیں، جب آپ طواف کرتے ہیں تو آپ ہر چکر میں حضرت رسول کا بوسہ لیتے ہیں. حضرت رسول جانتے کہ سنت ہے. حضرت نے کہا تھا کہ میں تو صرف سنت ہونے کی وجہ سے تیرا بوسہ لیتا ہوں، ورنہ تو ایک پتھر ہے، نہ تیرا نفع دینے نہ نقصان تیرے اندر ہے. صرف اللہ کے نبی نے تیرا بوسہ لیا ہے، میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں تیرا بوسہ لیتا ہوں. خوب دھیان سے بات سننا. آپ ہر چکر میں حضرت کا بوسہ لیتے. مشرکین نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو حضرت کا بوسہ نہیں لینے دیں گے. ہم آپ کو بوسہ نہیں لینے. آپ کو اس کا شوق اور مشرکین نے آپ کو روک دیا. سنت ہے اور آپ کی چاہت. جب روک دیا کفار نے آپ کو تو کفار نے یہ کہا کچھ وقت کے بعد کہ اچھا اگر آپ چاہتے ہیں
حدیث کا بوسہ لینا، تو ہماری ایک شرط پوری کر دیں، ہم آپ کو خود مزے کا قصہ ہے، ہم آپ کو حدیث کا بوسہ لینے دیں گے۔ میں آپ کو بہت یعنی عجیب و غریب مثال ہے روایت سے۔ اس زمانے میں کسی مسلمان کو اگر کسی سنت سے روکا جائے، قانون کہتا ہے کہ آپ اس سنت عمل نہیں کر سکتے، اول تو میں ان مسلمانوں میں جو تعجب ہے جو اپنی ملازمت اور معاش کو سنت پر ترجیح دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ تو سنتوں کو مٹانے والے مجرم یہ ہیں، وہ کہتے جی یہ کمپنی کا قانون چھوڑ دیجیے اس کام کو، آپ اس کام کو چھوڑ دیجیے نا۔ جس کام میں کوئی سنت چھوڑنی پڑ رہی ہو اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کام کو میرے نزدیک ایک آدمی مٹی ڈھولے، کسی سنت پر عمل کرنے کے لیے مٹی اٹھا لے، خدا کی قسم یہ بہتر ہے اس سے کہ کسی کمپنی کے لیے کسی سنت کو چھوڑے۔ بیچارے جاہل اور فاسق قسم کے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں ہاں بھائی مجبوری ہے کیا کرے بیچارہ، اور بیٹھ کے مسئلہ بتا دیں گے، بیٹھ کے غور کر لیں گے، مسلمانوں کے حالات ایسے ہیں، حالات کا تقاضا ہے، کیا کیا جائے کہ ہاں بھائی کوئی شکل نکالی جائے اس کے لیے اور کوئی تعویل کی جائے، اور حالات بدل رہے ہیں اور مسلمانوں کی مجبوری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان احیاء سنت کے جہاد کو ترک کر چکا ہے، احیاء سنت کے جہاد کو مسلمان ترک کر چکا ہے۔ آج میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کفار اور مشرکین کی طرف سے مسلمان کے لیے کسی بھی شعبے میں یا کسی ڈپارٹمنٹ میں یا کسی کمپنی میں کسی سنت کے خلاف قانون آ جائے تو مسلمان اس سنت کو چھوڑ دے گا کہ چھوڑ دو اس کا، یہ کوئی فرض تو ہے نہیں، یہ کوئی فرض تو ہے نہیں، چھوڑ دو اس کو۔ جی میں کیا کروں، مجبور ہوں، اس لیے کہ مجھے ملازمت بھی چاہیے، اس کو تو میں نہیں چھوڑ سکتا، ہاں سنت بھی چھوڑ سکتا ہوں۔ یہ ہے وہ قسم جو دنیا کو دین پر ترجیح دینے والی ہے، یہ ہے وہ قسم جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے دین کو بیچا ہے، دنیا خریدنے کے لیے دین کو بیچا ہے، یہ ہے وہ دین کو بیچنے والی قسم، یہ ہے وہ دین کو بیچنے والی قسم جس نے دین کو بیچا ہے دنیا کے لیے۔ پھوٹی کوڑی ہے، اللہ نے فرمایا پھوٹی کوڑیاں ہیں جن کو تم نے اختیار کر کے دین کو بیچ دیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے اسے چاہیے تھا، اس کو یہ چاہیے تھا کہ یہ کمپنی کو کہتا جی میں تو آپ کا جو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں تو اس سنت کا مجھے تو اس سنت کا حکم ہے، یہ سنت کا حکم ہے جی ہاں۔ اور جو مفتی صاحب یہ کہہ دیں کہ ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ سمجھیں گے کہ وہ مفتی صاحب تو ہیں مگر متقی صاحب نہیں، غیر متقی سے فتویٰ دینا خواہش کا دین ہے، غیر متقی سے خواہش کا دین ہے۔ کبھی بھی غیر متقی سے فتویٰ لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی خواہش کا دین چاہتے ہیں، کوئی آپ کو ایسا مسئلہ بتا دے کہ جس میں آپ کی خواہش پوری ہو جائے، سب بات۔ ٹھیک ہے، میں مثال تو بحث کرتا ہوں کہ اگر مسلمان کو اختیار دیا جائے کہ آپ کو ایک چیز ملے گی ہے تو آپ یہ سنت پر عمل کر لیں یا اس کمپنی کی ملازمت کر لیں، یہ گویا اس کو دنیا اور آخرت دو چیزوں کے بارے میں اس کو اختیار دیا جا رہا ہے۔ یہ کسے اختیار کرتا ہے، دین کو یا دنیا کو؟ اگر یہ سنت کو چھوڑ دے تو
تو اس نے دنیا کو اختیار کیا ہے، اور اگر یہ سنت عمل کر لے دنیا کو چھوڑ دے تو اس نے آخرت کو اختیار کیا۔ اور قرآن نے خوب بیان کیا اس کو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے یہ کہا کہ ہم آپ کو حضرت کا بوسہ نہیں دے دیں گے، رکاوٹ پیدا کر۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں تو ہماری ایک شرط پوری کر دیں، ہماری ایک شرط پوری کر دیں۔ ٹھیک ہے، شرط ہے کہ ہماری شرط یہ ہے کہ آپ جب بیت اللہ کا طواف کیا کریں تو جو بیت اللہ کے چاروں کونوں پر اور حرم میں جگہ جگہ ہمارے بت رکھے ہوئے ہیں، آپ ان بتوں کے اوپر سے ہاتھ پھیرا کریں اور ان کے آگے سے جھکتے ہوئے جایا کریں۔ یہ مطالبہ کیا کفار نے، یہ کفار نے آپ سے مطالبہ کیا۔ ناممکن بات ہے، کیونکہ اللہ نے نبی سے فرمایا ہے لیکن اشرکتا لیحبطن عملک، کہ اگر نعوذ باللہ کوئی نبی بھی شرک کر لے تو اس کا پچھلا سارا کیا ہوا برباد ہو جائے گا۔ اور نبی کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے انبیاء بھی نعوذ باللہ اگر شرک میں مبتلا ہو جائیں تو پھر ان کا یہ خسارے میں پڑ جائیں گے۔ انبیاء سے تو کبائر کا ہونا یا گناہوں کا ہونا وہ تو ان سے ناممکن ہے، شرک تو بہت بعید ہے نبیوں سے، ناممکن بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا، اور یہ خیال بھی آ کر گزر گیا کہ اگر بغیر دل کے ارادے کے صرف ذرا سا اشارہ کر دیا جائے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل امت کے لیے کیسا نمونہ ہے، اللہ اکبر۔ اگر صرف دکھلانے کے لیے، دل سے نہیں، اگر صرف دکھلانے کے لیے بغیر دل کے ارادے کے، جو قرآن نے صاف کہا ہے کہ اگر کسی کا دل مطمئن ہے ایمان کے ساتھ اور وہ مجبور ہو کر اپنے ظاہری طور پر کسی کے مطالبے کو پورا کر دے، اور دل مطمئن ہو ایمان کے ساتھ، ظاہری جسم سے صرف دشمن کو مطمئن کر کے جان بچا لے، دشمن کو مطمئن کر کے جان بچا لے، آپ کو اس کا ہلکا سا خیال آیا کہ اگر میں صرف اشارہ کر دوں ان کے بدوں کی طرف اور یہ مجھے عزت کا بوسہ لینے دیں، میں بہت آپ سے بہت نازک بات عرض کر رہا ہوں، اگر میں ذرا سا اشارہ سا کر دوں بغیر دل کے ارادے اور یہ سمجھ لے کہ میں نے ان کا مطالبہ نے پورا کر دیا، تو یہ مجھے عزت کا بوسہ لینے دیں گے اور مجھے طواف کرنے دیں گے۔ گویا بات یہ بنی ساری کہ آدمی بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں کہ آدمی یہ سوچے کہ مجھے دین کے اس کام کو کرنے کے لیے اگر اتنا حصہ چھوڑنا پڑ جائے دین کا، گویا کہ طواف کرنے کے لیے اور حضرت کا بوسہ لینے کے لیے، اگر اس کے لیے مجھے ظاہری طور پر صرف دکھاوے کے طور پر اگر میں ان کا مطالبہ پورا کر دوں اور مجھے طواف کا بھی موقع مل جائے، حضرت کا بوسہ کا بھی موقع مل جائے، جس میں کیا رہے۔ آپ کو یہ خیال ہلکا سا آیا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس خیال کی بھی گنجائش نہیں ہے، عمل تو دور کی بات ہے، اور دل سے کرنا یہ تو ناممکن بات ہے۔ صرف دکھاوے کے طور پر بھی آپ نے اگر ارادہ کیا
ان کی مطالبے کو پورا کرنے کا، تو اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ نبی جی اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو ہم نے آپ کو جمائے رکھا۔ انبیاء سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا ایمان صرف اللہ کے فضل سے باقی ہے۔ انبیاء سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا ایمان صرف اللہ کے فضل سے باقی ہے۔ مولانا ایسا فرماتے تھے جب تم مندروں اور تم غیروں کے عبادت گاہوں کے پاس سے گزرا کرو تو کلمہ پڑھتے ہوئے گزرا کرو، اس لیے کہ وہاں سے گزرتے ہوئے بھی تمہارے ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہے۔ واقعی ارتداد اتنا عام ہے، اتنا مسلمان اتنا مخلوط ہے کفار کے ساتھ، جبکہ ان کے درمیان اتنا فاصلہ کیا گیا تھا کہ تم ایک دوسرے کی آگ نہ دیکھو، جبکہ آگ میلوں سے نظر آ جاتی ہے۔ آگ کی خاصیت ہے آگ بہت دور سے نظر آ جاتی ہے۔ فرمایا کہ اتنا دور رہو غیروں کے معاشرے سے کہ ایک دوسرے کی آگ بھی نہ دیکھو، ایک دوسرے کی آگ بھی نہ دیکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم صالح کی بستی سے گزرتے ہوئے ان کے کنووں سے پانی لینے کو صحابہ کو منع کر دیا، ان کنویں سے پانی مت لے، سن رہے سو رہے، ان کے کنویں سے پانی مت لے۔ سنیے صحیح، ان کے استعمال کیے ہوئے پانی میں، ان کے استعمال کیے ہوئے پانی میں جب اتنا اثر ہے تو ان کے اپنے طریقوں میں کتنی ظلمت ہوگی، اور پانی کبھی استعمال ہوا ہوگا۔ قوم صالح کے زمانے سے لے کر آپ کے زمانے تک ہزاروں سال کا فاصلہ ہے، سوچیے آپ۔ میں ان کے کنویں سے پانی مت لینا، صاحب نے کہا تھوڑا سا پانی لیا ہے آٹا گوندنے کے لیے، فرمایا اگر یہ تم نے آٹا گوندنے کے لیے پانی لیا ہے تو یہ آٹا اونٹوں کو کھلا دو، تم استعمال مت کرو۔ سوچو، یہ آٹا اونٹوں کو کھلا دو، تم استعمال کرو۔ اتنا دور بچا کے رکھا آپ نے اپنے صحابہ کو غیروں کی چیزوں سے، ان کے طریقوں سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکا سا خیال آ کر گزر گیا کہ اگر میں صرف دکھانے کے لیے اتنا سا کر دوں اور یہ اس پر مجھے اجازت دے دے طواف کی اور حج کے بوسہ لینے کی، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ ذرا سے، بہت تھوڑے سے، صرف دکھانے کے لیے اگر کی طرف جھک جاتے آپ تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے، دگنا عذاب آخرت میں دیتے۔ جی ہاں، اس لیے اعلیٰ درجے کی بات تو یہی ہے کہ آدمی دل سے تو بہت دور کی بات ہے، صرف ظاہر بھی دکھلانے کے طور پر بھی کسی خلاف سنت عمل کی طرف نہ جھکے۔ دل کے ارادے سے غیروں کے طریقوں کو پسند کرنا یہ تو بالکل ایمان کے خلاف ہے، لیکن ظاہری طور پر دکھلانے کے لیے صرف آدمی اگر جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے تو یہ ادنا درجے کا ایمان ہے۔ اعلیٰ ایمان یہ ہے کہ آدمی دکھلانے کے لیے بھی اس لیے کہ اس سے غیر راضی ہو جائیں گے، اس سے غیر خوش ہو جائیں گے کہ آپ نے ہمارا مطالبہ پورا کر دیا، اور آج ایک مطالبہ آپ پورا کریں گے دکھلانے کے طور پر، وہ کل کو اگلا مطالبہ آپ سے کریں گے، کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا کہ آپ ہمارے مطالبے کو پورا کر سکتے ہیں۔ اگرچہ آپ نے دل سے نہیں کیا، آپ کے بدن کا امتیاز اور آپ کے بدن سے ان کے مطالبے کا پورا ہو جانا انہیں اگلے مطالبے کو تیار کر دے گا اور آپ کو اگلا مطالبہ پورا کرنے میں اس بات سے کمزور کر دے گا۔ میں آپ کو بالکل ایک اصولہ بتا رہا ہوں۔ میں آپ سے کیا عرض کروں، چھوٹی چھوٹی چیزیں معاشرے کی باطل اس کا مطالبہ کرے گا،
اور آج بھی سوچیں گے کہ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ کوئی فرض بھی نہیں ہے، کوئی واجب بھی نہیں ہے، سنت ہے۔ باقی سنت کا معاملہ ایسا عجیب بات ہے مسلمان کا کہ جہالت اور حماقت کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ یہ کہے کہ سنت پر عمل ہونا بہتر ہے، نہ ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عمل ہو جانا بہتر ہے، نہ ہو تو۔ ایک مسلمان کی جہالت اور اس کی حماقت کے لیے اتنا کافی ہے کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہاں عمل ہو جائے تو بہتر ہے، نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ مولانا صاحب مثال دیتے تھے، حضرت فرماتے تھے کہ مسلمان کا غیروں کے مطالبے پر کسی سنت کو چھوڑ دینا، اس لیے کہ میں صاحب عرض کرتا ہوں کہ مسلمان ایسی کمپنیوں اور ایسے کاموں میں اور ایسے شعبوں میں یعنی داخل ہونا چاہتا ہے، اور اس کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم اس میں داخل نہیں ہوئے تو ہم ختم کر دیے جائیں گے، اگرچہ سنتوں کو مٹا کر اور سنتوں کو چھوڑ کر ہمیں کرنا پڑے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اس کی مثال حضرت عجیب بیان فرماتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے کہ غیروں کے مطالبے پر ایک چھوٹی سی سنت، چاہے وہ مسلمان کی ضرورت سے متعلق ہو، اس کا چھوڑ دینا اپنے پورے دین کو نقصان پہنچانا ہے، اپنے پورے دین کو نقصان پہنچانا، اس لیے کہ دین کا معاملہ ایسا عجیب و غریب ہے، دین کا معاملہ ایسا عجیب و غریب ہے کہ دین ایک ایسی چیز ہے جس کے کسی حصے کو اگر کم کر دیا جائے تو پورا دین ناقص ہو جائے گا، پورا دین ناقص، پورا دین ناقص ہو جائے گا۔ اس کا اگر ایک حصہ کم کر دیا جائے تو پورا دین ناقص ہو جائے گا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، مسلمان قربانی کرتا ہے، بقرعید میں مسلمان بقرعید میں قربانی کرتا ہے، قربانی کے جانور میں اگر عیب ہے، قربانی کے جانور میں عیب ہے، کمی ہے جس کے اندر، آنکھ نہیں ہے، لنگڑا ہے، اتنا کمزور ہے کہ قربانی گاہ تک پہنچ نہیں سکتا، شریعت کہتی ہے کہ آپ کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ یہ تو صرف قربانی کی ایک سنت ہے، اگر وہ ناقص ہے تو آپ کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ آپ سوچئے تو صحیح، مسلمان اگر اپنے اسلام میں کوئی حصہ کم کر دے تو کیا اس کا اسلام کامل ہو جائے گا؟ جب اسلام کی ایک سنت قربانی اگر اس میں نقص ہے، اگر اس میں کمی ہے تو یہ قربانی کے قابل جانور نہیں ہے آپ کا۔ آپ خود ہی سوچ لیجئے، اگر آپ نفس اسلام میں سے کچھ احکام کم کر دیں، اس لیے میں نے قرآن کی آیت شروع میں پڑھی تھی کہ جو ایمان لائیں اور ان کے ایمان میں کفر کی آمیزش نہ ہو۔ کفر کی آمیزش یہ ہے کہ مسلمان اپنی ضروریات میں غیروں کے طریقے شامل کر لے۔ تو میں اس کی مثال دے رہا تھا کہ مسلمان یہ کہہ کے چھوڑ دیتا ہے کہ یہ تو کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اگر کفر کا مطالبہ فلاں سنت کو چھوڑنے میں ہے تو کیا حرج ہے؟ اس کی مثال دے رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ لوہے نے لکڑی کے جنگل کے بادشاہ سے ایک بالش لکڑی کا مطالبہ کیا۔ یہ مثال میں ان لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں
جو سنتوں کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. اور بڑی حیرت کی بات ہے، میں کہتا ہوں بڑے افسوس کی بات ہے، جب کسی مسلمان کے بارے سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس سنت پر کیوں نہیں ہیں، چہرے کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، تو وہ فوراً یہ کہتا ہے کہ میں تو اصل میں کمپنی کو ملازم ہوں نا. یا ایک کالج کا لڑکا مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ جی وہ ہم کالج میں پڑھتے ہیں، نماز قضا ہوتی ہے. میں نے کہا آپ کا پڑھنا حرام ہے، آپ کا کالج میں پڑھنا، آپ کا کالج میں پڑھنا حرام ہے اگر نماز قضا ہوتی ہے. آپ حرام کا مبتلا ہیں. آپ کا کالج میں پڑھنا حرام ہے، حرام. صاف بات ہے. آپ کا کالج میں پڑھنا حرام ہے اگر آپ کی نماز قضا ہوتی ہے. اگر آپ کی نماز قضا ہوتی ہے، اور اگر آپ کی جماعت فوت ہوتی ہے تو گناہ گار ہے. مسیح کی نماز فوت ہوتی ہے تو آپ گناہ گار ہیں، اور اگر نماز قضا ہوتی ہے تو حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں. پھر کیا کریں؟ میں کیا کیوں کیا پڑھنا فرض ہے، واجب ہے؟ کیا ہے بتائیے آپ. فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے. کیا درجہ ہے اس عمل کا جس کے لیے آپ نماز کو ضائع کریں؟ کیا درجہ ہے اس عمل کا؟ ایسے جاہل قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے اس زمانے میں جو ان مسائل کو لے کے بیٹھ جائیں گے سوچنے کے لیے کہ مسلمانوں کو یہ دقت پیش آ رہی ہے، ایسے میں کیا کیا جائے. وہ بجائے دنیا کو ترک کرنے کے، دین کو ترک کرنے کے دلائل تلاش کریں گے. جی ہاں، ایسے لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرنے والے ہو. تو میں آپ سے بے دخل عرض کر رہا ہوں. اس کی مثال حضرت کے بیان سے اللہ فرماتے ہیں کہ لوہے نے جنگل کے بادشاہ سے کہا کہ ہمیں ایک بالش لکڑی چاہیے. اتنا بڑا جنگل پھیلا ہوا میلوں میں، اس میں ایک بالش لکڑی اگر لوہے کو مل جائے گی تو ہمارا کیا کمی آ جائے گی. جیسا مسلمان کا خیال ہے کہ ہم تو ماشاءاللہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، ذکر، عبادت، تہجد سب کچھ کرتے ہیں اور بہت سے عمل کرتے ہیں. اگر دنیا والے ایک سنت کو چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور اس کے چھوڑنے پر ہمیں کوئی سہولت ہی مل رہی ہے دنیا کی، تو اتنے کے چھوڑنے میں کیا حرج ہے؟ میں اس کی مثال آپ کو دینا چاہوں گا. نے فرمایا کہ ایک بالش لکڑی لوہے نے جنگل کے بادشاہ سے مانگی. بادشاہ نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا، سارے وزراء چیخ اٹھے اور ایک بادشاہ مت کر کے اسے غلطی مت کرنا. آپ یہ مت دیکھیے کہ آپ کے پاس کتنا بڑا جنگل لکڑی کا ہے، آپ یہ مت دیکھیے. آپ یہ دیکھیے کہ آپ سے اتنی لکڑی کا جو مطالبہ کیا جا رہا ہے اس کا کیا استعمال ہوگا. بادشاہ مانا نہیں. کہ اللہ مجھے معاف فرمائے، جو بادشاہ عیاش ہوتے ہیں وہ دشمنوں کی چالوں کو سمجھتے نہیں. کیا انہیں ترقی ان کے ساتھ مشارکت میں نظر آتی ہے. اور یہ بھی آج کل کے مسلمانوں کو دھوکہ لگا ہے کہ اگر ہم غیروں کے درمیان داخل نہ ہوئے یا سائنس میں اور ٹیکنالوجی میں اور ان دنیا جہان کے جو ہے اسباب میں،
تو پھر تو ہم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. سوچیے تو صحیح. جبکہ میں شروع سے عرض کر رہا ہوں کہ سارا رعب اللہ نے جس سے مدد کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی، وہ سارا رعب رکھا گیا ہے جب ایسے. چنانچہ بادشاہ مانا نہیں اور اس نے ایک بالش لکڑی وہ لوہے کو دے دی. اس نے اس لکڑی سے آرے میں ہتھی لگائی. سوچیے آپ، اور سارا جنگل کاٹ کے ختم کر دیا. آپ جانتے ہیں کہ لکڑی کے کاٹنے میں لوہے کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اس قبضے کا اور اس دستے کا کمال ہے، اس ہتھی کا کمال ہے جو لکڑی کی لوہے میں لگائی جاتی ہے. آپ ہاتھ میں پکڑ لیجئے، جو ہے آرے کو آپ ہاتھ میں پکڑ لیجئے، آپ کا ہاتھ کٹے گا، لکڑی نہیں کٹے گی. اس آرے کی جو طاقت ہے کاٹنے کی، وہ یہ دستہ ہے جس میں لگا ہوا ہے. بڑائی کے جتنے بھی اوزار ہوتے ہیں سارے اوزاروں میں لکڑی شامل ہوتی ہے. سارے اوزاروں میں سارے اوزار آپ دیکھ لیجیے بڑائی کے، نہانی ہے، بسولہ ہے، رندہ ہے، آری ہے، سب کے اندر لوہے کے ساتھ لکڑی شامل ہے. اس لکڑی کی قوت سے لوہا لکڑی کو کاٹتا ہے. سوال کیا لکڑی نے کہ لوہے سے کہ اتنی بہترین سے مجھے کاٹ دیتا ہے، تیری ہمت کیسے ہوتی ہے؟ تو لوہے نے یہ کہا کہ مجھے تو آپ نے کاٹنے کی طاقت نہیں تھی، آپ کا کچھ حصہ میرے ساتھ شامل ہے. کتنی لطیف بات ہے. اگر کسی میں ذرہ برابر بھی عقل سمجھ ہو تو وہ اس بات کو غور کرے. جی ہاں، جی ہاں، کتنا لمبا آرا ہوتا ہے اور اس میں کتنا چھوٹا سا دستہ لگا ہوا ہوتا ہے جو آپ کے ہاتھ میں آتا ہے. اس آرے کی جو طاقت ہے کاٹنے کی، وہ اس لکڑی سے طاقت ہے. اس بات صاف ہے، بات ہے بالکل کہ یہ مسلمان غیروں کے ساتھ شامل ہو جائے گا اور غیروں کے طریقے مسلمانوں میں آ جائیں گے تو پھر ان کے سارے دین کو کاٹ کر اور ان کے سارے نظام کو کاٹ کر ختم کر دیا جائے گا. یہ مثال حضرت بیان میں فرما رہے ہیں. میں نے عرض کیا وہ رعب جس سے اللہ نے مدد کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی، وہ سارا رعب قیامت تک سنتوں کے اندر رکھا ہوا ہے. اتنا کانپتا تھا فارس کا بادشاہ، حضرت عمر سے اتنا ڈرتا تھا. ارے کہاں فارس کہاں مدینہ. ورنہ کافر بادشاہ کہنا یہ ہے کہ عمر نے میرا کلیجہ کھا لیا ہے. عمر نے میرا کلیجہ کھا لیا. کافر بادشاہ کہنا یہ ہے کہ عمر نے میرا کلیجہ کھا لیا ہے. کہاں عمر؟ مدینہ منورہ میں. فارس کا بادشاہ کہتا تھا کہ جب تک عمر زمین پر ہے میری بادشاہت کو خطرہ ہے. میری بادشاہت کو خطرہ ہے. جب تک عمر دنیا میں ہے میری بادشاہت کو خطرہ ہے. اس نے حضرت عمر کے قتل کے لیے ایک نصرانی کو تیار کیا، کسی طرح عمر کو قتل کر دے. لیکن وہی بات ہے کہ سنت کے اتباع کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے درندوں کو بھی ایسا تابع کرتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتوں کو بہت تلاش کرتے تھے. اتنا تلاش کرتے تھے کہ اے مخاطب اگر تو عبداللہ بن عمر کو دیکھے تو ان کو دیوانہ کہے. ان کو دیوانہ. چلے جا رہے تھے راستے میں، اچانک راستے سے اترے، کچے میں گئے، ایک درخت کے پاس جا کے بیٹھے، پھر اٹھ کے آ گئے. لوگوں نے پوچھا کیا کیا ہے؟ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ کی بات ہے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزر رہے تھے، آپ کو قضاء حاجت کرنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تھے، یہاں آپ نے قضاء حاجت کی تھی، کیونکہ آپ قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تھے. صرف
آپ قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تھے، مجھے پیشاب کا تقاضا تو نہیں تھا، لیکن کیونکہ بیٹھنے کی سنت پر عمل ہوا ہے اس لیے میں آگے بیٹھا ہوں، یہاں مجھے پیشاب کا تقاضا نہیں ہے۔ سوچو، مجھے پیشاب کی حاجت نہیں تھی، کیونکہ آپ نے وہاں دو کام کیے نا، ظاہر بات ہے آدمی پیشاب کرے گا تو بیٹھے گا اس کے لیے، آپ بیٹھے تھے اور آپ نے پیشاب کیا تھا اس جگہ پر، مجھے پیشاب کا تقاضا تو نہیں تھا لیکن بیٹھنے کی سنت پر عمل کرنے کے لیے۔ سوچیے، اور پھر اتنا ہی نہیں، اس درخت کو عبداللہ بن عمر وہ تر و تازہ رکھتے تھے، اور مدینہ منورہ سے مشکیزہ بھرتے تھے پانی کا، اس کو اونٹ پر رکھتے تھے، وہ اونٹ پر سوار ہوتے تھے اور وہاں جاتے تھے اس بیابان میں اور جا کر اس درخت کو پانی دیتے تھے۔ لوگوں نے کہا یہ کوئی پھل نہیں ہے، کوئی سایہ بھی اس کا زیادہ نہیں ہے، تم اس درخت کو کیوں زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہو اور اس کے لیے تمہیں وہاں سے آنا پڑتا ہے۔ کہنے لگے میں اس درخت کو اس لیے باقی رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نیچے قضاء حاجت کی ہے۔ آپ غور کیجئے، جو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قضاء حاجت کے آثار کو باقی رکھنا چاہتے ہوں، آج وہی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدنی سنتوں کو مٹانے میں لگی ہوئی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، آپ اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مدد کی جائے۔ جی ہاں، سوچیے، اس عبداللہ بن عمر کے بارے میں آیا ہے کہ کوئی ایسی اونٹنی جس کا بچہ کسی بیابان میں کھو گیا ہو اور اس اونٹنی کو اس بات کا فکر ہے کہ وہ بچہ بھوکا پیاسا مر جائے گا، اتنا پریشان یہ اونٹنی پھرتی ہے بچے کو تلاش کرنے میں، اس سے زیادہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سنتوں کو تلاش کرتے تھے۔ اللہ نے روک کیا دیا، اللہ اکبر، بھیڑ کھڑی ہوئی ہے لوگوں کی، راستہ بند ہے، کیا بات ہے کیوں کھڑے ہو، آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ کہ جی راستہ بند ہے۔ کیوں بند ہے راستہ؟ کہ آگے راستے میں بڑا خطرناک شیر بیٹھا ہوا ہے، تو اگر آگے بڑھے، شیر کا کان پکڑا اور چاٹا اس کے مارا اور راستے اس کو ہٹایا ایک طرف، میں جاؤ راستہ کھل گیا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ شیر ان کے اتباع سنت سے مرعوب ہے، جبکہ اس کی فطرت ہے پھاڑ کھانا، اس کی فطرت ہے پھاڑ کھانا، مگر یہ صرف ان کے اتباع سنت سے مرعوب ہے۔ جس کی فطرت میں پھاڑ کھانا ہو وہ صرف عبداللہ بن عمر کے اتباع سنت کی وجہ سے شیر مرعوب ہے۔ تو ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ اس رعب کو واپس لاؤ، اس رعب کو واپس لاؤ۔ ایک مسلمان کا یہ کہہ دینا کہ جی میں تو ملازمت تو چھوڑ سکتا ہوں مگر میں یہ سنت نہیں چھوڑ سکتا، میں کہتا ہوں کہ اس شعبے میں اس سنت کو لانے کا راستہ صرف یہی تھا کہ آپ یہ کہتے کہ جی میں تو اس شعبے کو چھوڑ سکتا ہوں، سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ کہیں گے کہ آئیے آپ اپنی سنت، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ لوگوں کے پاس صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتوں کی باطل کو بھی ضرورت ہے، مگر آپ دین سے رنگے ہو کر اور دین کو بیچ کر داخل ہوتے ہیں ان شعبوں میں۔ اگر آپ کیوں آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے تو یہ ان کافروں کے لیے کیسے ممکن ہے جو اپنے حلیہ کے ساتھ سارے شعبوں میں، وزارت سے اور حکومت سے لے کر سارے شعبوں میں ہوتے ہیں اور ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے؟ کیا بات ہے؟ آپ سوچئے، آپ اگر ایک باطل قوم اپنے معاشرے پر مجتمع ہو کر قانون کو اپنے تابع کر سکتی ہے تو ایک مسلمان حق پر ہو کر قانون کو تابع کیوں نہیں کر سکتا؟ سوچئے۔ اس لیے ہم نے عرض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کا پہلا سبب اور رعب جس سے اللہ کی مدد کی سنت کی، وہ سب سے پہلے رکھا گیا ہے اتباع سنت میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے غیبی مددیں اور نصرتیں وہ عبادت میں رکھی،
اس کا حکم دیا ہے کہ اگر تم باطل کے خلاف اللہ کی مدد چاہتے ہو تو پھر اس کے لیے دعوت عبادت کو جمع کرو، دعوت اور عبادت کو جمع کرو، اس لیے کہ آسمان کا جو نظام ہے ملائکہ کا، وہ آسمانی نظام حرکت میں آ جاتا ہے صرف ایک قلی کے اللہ کو پکارنے پر۔ قلی نے کہا یا رحمان یا رحمان یا رحمان 3 مرتبہ کہا تھا۔ اس قلی کی آواز پر فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے خود مطالبہ کیا ہے اس کا کہ میں اس کی مدد کے لیے مجھے پہلے مرتبہ یا رحمان کہا، میں 7واں آسمان پر تھا، میں نے آسمان پر آواز سنی، کسی نے بہت زور سے دروازہ کھٹکھٹایا آسمان کا۔ میں نے اللہ سے کہا تیرا کوئی بندہ تجھ سے مدد چاہتا ہے، مجھے بھیج اس کی مدد کے لیے۔ تم نے دوبارہ یا رحمان کہا تو میں اس وقت زمین آسمان دنیا پر تھا، تم نے تیسری مرتبہ یا رحمان کہا تو میں تمہارے سامنے کھڑا ہوا۔ یہ مسلمان دنیا کے تقاضوں کو فرائض پر ترجیح دیتا ہے اور یہ کہہ کر نماز کو مؤخر کر دیتا ہے کہ پہلے یہ کام ہو جائے اس کو بعد میں کر لیں گے، گویا اس نے مدد کا راستہ بند کر لیا ہے۔ مدد کا راستہ، اس نے مدد کا راستہ بند کر لیا۔ جس نے نماز کو مؤخر کر دیا اس نے مدد کا راستہ بند کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کا عادی بنایا تھا کہ دیکھو جب نماز اور حاجت اور نماز اور سبب یہ دونوں جمع ہو جائیں، نماز اور سبب جب دونوں جمع ہو جائیں، میں آسان کرتا ہوں بات کو، جب نماز اور گاہک دونوں جمع ہو جائیں تو آپ کبھی یہ مت سمجھنا کہ اللہ نے مجھے رزق دینے کے لیے گاہک کو بھیجا ہے، یہ سمجھ لینا کہ یہ تمہاری محرومی کا یا قبولیت کا فیصلہ ہونا ہے۔ بہت اہم بات آپ سے یہ سوچ لینا کہ اللہ نے اس وقت نماز کے وقت جو گاہک کو بھیجا ہے یہ میری محرومی یا قبولیت کا فیصلہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اگر میں گاہک کو ترجیح دیتا ہوں نماز پر تو محرومی کا فیصلہ ہوگا، اور اگر میں نماز کو ترجیح دیتا ہوں گاہک پر تو یہ قبولیت کا فیصلہ ہوگا۔ یہ بالکل میں آپ سے بالکل بنیادی بات عرض کر رہا ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں اللہ نے مجھے رزق دینے کے لیے گاہک کو بھیجا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس وقت گاہک کو نماز کے وقت لا کر یہ دیکھنا چاہا ہے کہ آپ نماز کو ترجیح دیتے ہیں گاہک کو۔ اگر آپ ترجیح دیتے ہیں نماز کو، جی ہاں،